السلام علیکم. کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حرین فاطمہ. قسط نمبر 1. رمضان کے اس بابرکت ماہ میں آج شاہ ہاؤس میں جشن کا سا سما تھا. آج شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خوشی دینی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں کا تارا آج 10 سال بعد واپس اپنی سرزمین، اپنے ملک، اپنے گھر واپس آ رہا تھا. اور دوسرا کل پہلا روزہ بھی تھا. آرام سے بیٹا، داجی نے گھر کے 2 ملازموں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھ کر کہا. ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. کوئی کچن میں گھسا کھانے پینے کی تیاریاں کر رہا تھا تو کوئی پتہ نہیں کتنی بار باہر گیٹ کے چکر لگا چکا تھا. وہ بھی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس کی پسند کی کھیر بنا رہی تھی. اتنی لگن سے اسے کھیر بناتے دیکھ پاس کھڑی اس کی تائی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. گھر میں وہ ہر ایک کی چہیتی تھی، پر نہ جانے کیوں ارشمان شاہ کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی. حجاب کے لیے ارشمان کی نفرت کے بارے میں سوچ کر وہ تھوڑا اداس ہو گئی تھی. کیا ہوا تائی امی، آپ سیڈ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے چہرہ گھما کر اپنی تائی کی طرف دیکھا جن کا چہرہ بجھا ہوا تھا. کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی. تو ان کی بات سن کر مطمئن ہوتی وہ بھی دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی. اب تو وہ سب لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے لاؤنج میں کھڑے ادھر ادھر کے چکر لگا رہے تھے. انتظار کی گھڑیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. داجی، لگتا ہے ہمارا کلاک خراب ہو گیا ہے. جب بھی دیکھو وہی ٹائم. آپ ایک کام کرو، اسے ابھی چینج کروا لو. مہروش نے سامنے وال پر لگے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے داجی سے کہا. ہاں 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 بیٹا، کلاک تو بالکل ٹھیک ہے، بس تم ہی بے صبری ہو رہی ہو. تھوڑا صبر رکھو، داجی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا. اتنے سالوں تک بھائی کا صبر کیا ہے، اب نہیں ہوتا داجی، مہروش نے آنکھوں میں نمی لیے کہا. اس کی بات سنتی تھوڑی دوری پر کھڑی حجاب کو دیر و شرمندگی نے آن گھیرا. ایک کام کرتی ہوں، اٹھک بیٹھک ہی کر لیتی ہوں، شاید ایسے ہی ٹائم گزر جائے. وہ اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے بولی. ٹائم گزرے نہ گزرے، جس حساب سے تم اٹھک بیٹھک کر رہی ہو لگتا ہے تم ضرور گزر جاؤ گی. اسے تیزی سے اٹھک بیٹھک کرتے دیکھ ایبک نے ہانک لگائی. اللہ نہ کرے، سدرا بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان مروڑتے ہوئے کہا. تو مہرو مسکرا دی اور بدلے میں ایبک کو زبان چڑھائی. جھلی نہ ہو تو. اس کی حرکت پر ایبک نے دل ہی دل میں سوچا. ارے بھائی، کوئی عبداللہ سے پوچھے کتنی دیر ہے ان کو. اب تو مہروش بیٹی کے ساتھ ساتھ ہمارا صبر بھی جواب دے گیا ہے. داجی نے دروازے کے پار دیکھتے ایبک سے پوچھا. جی داجی، میرے تایا ابو سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں. ایبک نے اپنے بے صبرے داجی کو بتایا. باہر سے جیسے ہی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی سب نے باہر کی دوڑ لگا دی. اور دوڑنے والوں میں سب سے آگے مہروش تھی، جس نے بھاگتے وقت جوتا پہننا بھی ضروری نہ سمجھا. پیچھے سے وہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ پلر کے پیچھے چھپ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی. بیٹا، تم نہیں چلو گی؟ سدرا بیگم جو ابھی کچن سے باہر نکلی تھی، دوپٹے سے اپنے ہاتھ پونچھتے ہوئے انہوں نے حجاب سے پوچھا. نہیں امی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. وہ اتنے سالوں بعد واپس آئے ہیں، کہیں مجھے دیکھ کر پھر سے غصہ نہ ہو جائیں. آج تائی امی، تایا ابو، مہروش، داجی سب بہت خوش ہیں. میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ماحول میں تناؤ پیدا ہو. حجاب کی بات سمجھتی سدرا بیگم ہاں میں سر ہلاتے حجاب کی جانب بڑھ گئیں. بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہے. دعا کہ یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کی نصیب اس سے بھی زیادہ پیارے ہوں. سدرا بیگم بیٹی کا دکھ سمجھ سکتی تھیں، لیکن اس وقت وہ اس کی بات کو بھی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں. وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں. جس طرح وہ یہاں سے گیا تھا اور اتنے سالوں بعد واپس آیا تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ حجاب کو دیکھ کر اس کا موڈ ہی بگڑ جائے. پیچھے سے وہ ایک بار پھر اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے آنے کی خبر سن کر ایک الگ ہی رو میں دھڑک رہا تھا. گھر کے ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے بھاری قدم نیچے زمین پر رکھتا گاڑی سے باہر نکلا. ابھی وہ نیچے اتر کر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا جب مہروش ارشمان بھیا کرتی آندھی طوفان بنی اس سے چمٹ گئی. اس کی حرکت پر ارشمان مسکرا دیا اور دل میں سوچنے لگا، بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. کیسی ہے میری پکوڑے کے ناک والی بہن؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا.
کیا مان بھیا، میں نے آپ کو اتنا مس کیا اور آپ آتے ہی شروع ہو گئے۔ جاؤ، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ منہ پھلا کر اس سے دور جا کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں، میری چٹکی تو ناراض ہو گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر اسے باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے صفائی پیش کی۔ ویسے ماننا تو نہیں تھا میں نے اتنی جلدی، لیکن آپ اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو مان ہی جاتی ہوں، وہ ایک ادا سے بولی تو ارشمان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیسی ہے میری چٹکی؟ اس نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میں بس اچھی تھی، اب میرے مان بھیا واپس آ گئے ہیں تو میں بہت زیادہ اچھی ہوں۔ ہاں ہاں، ایسا کیا؟ وہ اس کے ماتھے پر آئی بالوں کی لٹ کچھ پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ ہاں نا بھیا، میں نے آپ کو بہت زیادہ والا مس کیا، اس نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا تو دور کھڑے ایبک کو اس کے اوپر ڈھیروں پیار آیا۔ میں نے بھی اپنی چٹکی کو بہت مس کیا، وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ بھائی بہن کا لاڈ پیار اور رسنا منانا ہو گیا ہو تو کوئی اس بڈھے سے بھی مل لے، جس کی بوڑھی آنکھیں اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ داجی کی بات سنتا وہ مہروش کو ویسے ہی بازوؤں کے حلقے میں لیے داجی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو جوں کی طرح ہی چپک گئی ہے ارشمان بھیا کو۔ بھائی ہمیں بھی موقع دو ملنے کا، ہم بھی اپنے بھیا سے ملنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ایبک کی بات سنتی وہ اسے منہ چڑھاتی سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مہروش کے دور جاتے ہی وہ جلدی سے داجی سے چمٹ گیا۔ کیسے ہیں آپ داجی؟ داجی کی جان میں ٹھیک ہوں۔ اپنے شہزادے کو دیکھتے ہی داجی کے دل کو سکون آ گیا۔ یہ دل 10 سال سے تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ داجی کی بات سنتا وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، فلموں ہیروئنوں کی طرح داجی کی بے قرار دل کو قرار آ گیا، آنکھوں کو سکون مل گیا ہے۔ ایبک کے کہنے پر سب کا زوردار کہکا گونجا۔ اس نے یہ سب ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ چل ہٹ بغیرت، کیسے ایک بوڑھی جان کی فرکی لے رہا ہے؟ داجی نے اپنی لاٹھی اس کی کمر میں مارتے ہوئے کہا۔ آہ ظالمہ، مار دیا، وہ درد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چلایا اور بھاگ کر ارشمان کے گلے لگ گیا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ اس نے ایبک کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم فٹ، آپ سنائیں بھیا؟ میں بھی فٹ، تمہارے سامنے ہوں۔ ایبک سے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا جلدی سے ماں کی طرف بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ اپنوں سے جدائی بہت دردناک ہوتی ہے، کوئی شازیہ بیگم سے پوچھے، انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کی کیسی جدائی برداشت کی تھی۔ کیسی ہیں آپ ماما؟ اس نے محبت سے چور لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ آپ کا بیٹا بھی ایک دم فٹ اینڈ فائن ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کس کر گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ بیٹا، اب تم کہیں جاؤ گے تو نہیں مجھے چھوڑ کر؟ انہوں نے دل میں آتے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں ماما، میں آپ سب کو چھوڑ کر اب کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے ماں کا خدشہ جلدی سے دور کیا۔ پکا؟ شازیہ بیگم نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ جی ماما، پکا، وہ اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، پھر جلدی سے اپنے چچا چچی سے مل کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اندر کی طرف بڑھنے تک مہروش ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ جا کر چپک چکی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، سب سے محبت کرنے والا، خود سے جڑے رشتوں کو جان سے عزیز رکھنے والا، سب کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے والا، سب کی خواہشوں کو سر آنکھوں پر رکھنے والا۔ لیکن وہ ایک واحد شخصیت تھی جس کے لیے ارشمان شاہ کا دل پتھر ہو جاتا تھا۔ سارے احساسات سرد پڑ جاتے تھے، لہجے کی ساری مٹھاس، ساری نرمی کہیں غائب ہوتی، آنکھوں میں اور لہجے میں خود بخود غصہ اور نفرت سما جاتے تھے۔ کوئی ایک شخصیت وہاں ایسی بھی تھی جس کی کمی سب نے محسوس کی تھی، لیکن شاید اس مغرور شہزادے کو وہ کمی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے بھی اپنے دل کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ارشمان شاہ کی ایک جھلک ہی کافی تھی۔ وہ دیوانی بھی پلٹ کے اونٹ میں چھپ کر اپنے اتنے سالوں کی پیاس بجھا رہی تھی اور آنکھوں کو اس کے دیدار سے سیراب کر رہی تھی۔ پاس جا کر دیکھنے کی نہ تو اس میں ہمت تھی نہ ہی اجازت تھی۔ سینے میں دھڑکتے اپنے بے قرار دل کو اس کے دیدار سے قرار پہنچا رہی تھی، اپنی اتنے سالوں کی بے سکون روح کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بلیک 3 پیس پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی باندھے، بال سلیقے سے سیٹ کیے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔
ماشاءاللہ، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے۔ اس نے فوراً سے ہی اس کی نظر بھی اتار ڈالی تھی، لیکن وہ شہزادہ اس شہزادی کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ شاید وہ اس سے اتنا دور نہ ہوتا اور اس قدر نفرت نہ کرتا اگر اس نے ماضی میں کچھ سنگین غلطیاں نہ کی ہوتی۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ پچھلے 10 سالوں میں اس نے اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ شاید اس کا اللہ اسے معاف کر کے اس کا ارشمان اسے لوٹا دے۔ وہ جو پچھلے 10 سالوں سے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں تنہا بھٹکتی رہی تھی، اپنے محبوب کی آس میں، اس کے انتظار میں، لیکن اسے تپتے صحرا میں اس کی محبت کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ لوٹ آیا تھا تو اسے امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی تھی۔ شاید وہ اس کی تمام تر غلطیوں کو بھلا کر اسے معاف کر دے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ لیکن محبت کے امتحان ابھی اور باقی تھے۔ اس کے جانے کے بعد ایک دن وہ بہت روئی تھی، لیکن جلد ہی صبر کا دامن پکڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے نماز قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اسے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے امید تھی ایک دن اسے اس کی دعاؤں اور صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ پتہ نہیں کبھی اسے ارشمان شاہ کی محبت حاصل ہونی بھی تھی یا اس نے ایسے ہی محبت کی کٹھن راہوں پر ساری زندگی اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ ارشمان شاہ ایبک اور مہروش کی کسی بات پر ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی پلر کی اوٹ سے نکل کر کچن کی طرف چل دی۔ اس نے ایک بار بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی۔ آپ ہی کہاں تھیں آپ مجھے باہر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پتا ہے سب آپ کا پوچھ رہے تھے، اور ارشمان بھیا نے تو آپ کا پوچھ کر میرے سر میں درد کر دیا۔ وہ جو کچن میں کسی کام سے آئی تھی وہاں حجاب کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ حجاب بھی جانتی تھی اپنے بھائی کی چہیتی اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ مہروش، مجھے ٹمپریچر فیل ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر ٹیبلٹس کھا کر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پریشان ہو جائیں گے۔ جب تم سب لوگ باہر تھے تو میں نے کھانا کھا لیا تھا، امی یا تائی امی پوچھیں تو بتا دینا۔ وہ اس کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی، اس لیے کوئی بھی سوال کیے بغیر اسے چپ چاپ جانے دیا۔ حجاب کی حالت دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتی تھی حجاب ایک مضبوط اور ہمت والی لڑکی ہے۔ جہاں اس نے 10 سال خود کے ساتھ ساتھ سب کو سنبھال کر رکھا تھا، اب بھی خود کو سنبھال لے گی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے، سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ اس کے آ جانے سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب میں ایک بار پھر سے جان آ گئی ہو۔ شازیہ بہو، سدرا بہو، میرے بچے کو بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ داجی نے اپنے دونوں بہوؤں کو کہا۔ داجی ہم بس جانے ہی والے تھے، کہتے ساتھ ہی گھر کی خواتین نے کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی خاموشی سے آنسو بہانے میں مگن تھی۔ میرو بھی کتنی معصوم ہے، کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے ارشمان بھیا نے اس کے بارے میں بھی پوچھ کر اس کا سر کھا لیا، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں نہ تو پہلے کوئی فرق پڑا تھا نہ ہی اب کوئی فرق پڑے گا۔ میں مروں جیوں، کھاؤں پیوں، ہنسوں روؤں، انہیں ٹکے کی بھی پرواہ نہیں، تو وہ کیوں پوچھنے لگے گا میرا؟ کہتے ساتھ ہی اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اللہ جی، آپ تو اپنے بندوں کی توبہ اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، تو پھر یہ انسان ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک موقع تو انسان کو ملنا چاہیے، تو وہ مجھے کیوں نہیں دے رہے موقع؟ روتے دعائیں مانگتے وہ ایک بار پھر اٹھ کر جا کر پلر کی اوٹ میں چھپ گئی۔ آخر اتنے سالوں کی محبوب کو دیکھنے کی بے قراری تھی، کیسے اتنی جلدی پوری ہو جاتی؟ شاید ساری زندگی یوں ہی چھپ چھپ کر خود کو محبوب کے دیدار سے سیراب کرنے میں ہی اس کی زندگی گزر جانی تھی۔ گھر کی معزز خواتین دسترخوان کو رنگ برنگی ڈشز سے سجا کر اب سب کو آوازیں لگا رہی تھیں۔ داجی، ارشمان آ جائیں، آپ لوگ کھانا ریڈی ہے۔ ان کے بلانے پر سب لوگ وہاں چلے آئے اور اپنی سیٹ سنبھالتے وہاں بیٹھ گئے۔ واؤ ماما، کھیر تو بہت مزے کی بنی ہے، لگتا ہے پچھلے 10 سالوں میں آپ کے ہاتھوں میں اور بھی زیادہ ٹیسٹ آ گیا ہے۔ اس کی تعریف پر سبھی مسکرا دیے۔ تمہیں پسند آئی کھیر؟ شازیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی ماما، بہت اچھی بنی ہے، سنبھال کر رکھ دیجیے گا، میں رات ایک بار پھر سے کھانے والا ہوں۔ واہ بھئی واہ، ارشمان کو کھیر پسند آ گئی، مطلب ہماری حجاب کی محنت ضائع نہیں گئی۔ عبداللہ شاہ کے مسکرا کر کہنے پر اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ یکدم سے رک گیا۔
اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو سمیٹنے میں ایک پل لگا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو زبردستی ایک دوسرے میں پیوست کر گیا، جسے وہ اتنی دیر سے بھلائے بیٹھا تھا، اتنی دیر سے اگنور کرتا آ رہا تھا۔ آخر اس کا ذکر اس کے سامنے آ ہی گیا۔ اس مہارانی کو فیشن کرنے سے یا کلب جانے سے فرصت ملی ہوگی جو اس نے کھیر بنائی۔ اس نے یکدم چہرے پر سخت تاثرات سجائے طنز کیا۔ وہ شخص شاید آج بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی 10 سال پہلے کرتا تھا۔ اسی لیے تو وہ ابھی تک 10 سال پیچھے ہی اٹکا ہوا تھا۔ سب گھر والوں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور حجاب کے لیے دعا کی تھی۔ وہ جس کے چہرے پر اپنی تعریف سن کر مسکراہٹ تھی، اب وہاں اذیت نے جگہ لے لی تھی۔ آنسو موتیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ جاؤ بیٹا، حجاب آپی کو بلا کر لاؤ، شازیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا۔ ماما، وہ آپی کو ٹمپریچر فیل ہو رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر میں میڈیسن کھا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے گئی ہیں، اور وہ پہلے ہی کھانا کھا چکی ہیں۔ پہلے کی طرح خود پرست مطلبی ہے جسے اپنے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ڈرامے ہیں سارے اس کے جو آپ سب کو نظر نہیں آ رہے، ارشمان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ارشمان؟ شازیہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وٹ ارشمان؟ جس کا قصور اسے کچھ نہ کہنا، بس ارشمان کو ہی سنائے جانا۔ وہ غصے سے کہتا کرسی پرے دھکیلتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے سے سب نے ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ پتہ نہیں آگے جا کر ان کے رشتے کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ سدرا، جاؤ تم حجاب کو دیکھو، یہ برتن میں سمیٹتی ہوں۔ سارا دن کاموں میں لگی رہی ہے، تھک گئی ہوگی بیچاری، اور تھکاوٹ کے مارے ٹمپریچر ہو گیا ہوگا۔ وہ بھی مردہ قدم لیے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سدرا بیگم کے آنے سے پہلے وہ آنکھیں موند کر لیٹ چکی تھی، جبکہ شازیہ بیگم کچن سمیٹنے لگ گئی۔ یار ارشمان، تیری چٹکی چائے بنا رہی ہے یا چائے کی فیکٹری ابھی تک نہیں آئی؟ ایبک نے دہائی دی۔ ساجد صاحب جو کہ حجاب کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، ایبک کی بات سن کر پیچھے سے ایک چپک رسید کی۔ کیا بابا، اب تو مارنا بند کرے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ایبک نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے اپنے باپ کو کہا تو وہ مسکرا دیے۔ تم بوڑھے بھی ہو جاؤ گے تب بھی میرے لیے چھوٹے ہی رہو گے، وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولے تو سب لوگ مسکرا دیے۔ اتنے میں مہروش اور شازیہ بیگم ان سب کے لیے چائے لے آئیں۔ لو ٹھونسو اور ڈکار مارو، آ گئی چائے اور سنیکس، مہروش ایبک کے سامنے ٹرے پھینکتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کے چھوٹے دونوں بچوں کو تمیز نہیں ہے، ارشمان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تو دونوں نے شرمندہ ہونے کے بجائے دانت نکالنے ضروری سمجھے۔ سب چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور مہروش ایبک کی نوک جھونک بھی انجوائے کر رہے تھے۔ حجاب نیچے لان سے آتی کہکوں کی آوازیں سن کر کھڑکی کے پاس آ گئی اور کٹنر ہٹا کر نیچے دیکھنے لگی، جہاں وہ سنگ دل جو کہ صرف اس کے لیے ہی ہوتا تھا، مہروش کی کسی بات پر کہکا لگا کر اپنے ڈمپلز کی فل نمائش کر رہا تھا۔ حجاب کا دل کیا وہ جا کر ان ڈمپلز کو ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے چھو لے، لیکن اس میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی ارشمان نے اسے اب تک ایسا کوئی حق دیا تھا۔ ویسے مان بھیا، آپ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہینڈسم اور پیارے ہو گئے ہیں، لگتا ہے وہاں جا کر کریمیں لگانی شروع کر دی تھی، مہروش نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو سب کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔ ویسے آپ کے واپس آنے پر وہاں کی گوری بندریاں سیڈ ہو گئی ہوں گی۔ ہائے وہ بیچاریاں، ایک میرا معصوم بھائی کس کو گھاس ڈالے، مہروش نے آہیں بھری۔ رہنے دو مہروش، جتنا تمہارا بھائی سڑیل ہے کوئی لڑکی اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتی ہوگی، ایبک نے بھی بیچ میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ تم تو ہو ہی سدا کے جل ککڑے، جل کر تمہارے رنگ تو جیسے توے جیسا ہو جانا ہے، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ وہ جو چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکان سجائے ان دونوں کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، اچانک سے اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے پیشانی پر بل ڈالے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ جلدی سے کھڑکی کی اوٹ میں چھپ گئی، لیکن ہوا میں لہراتا اس کا دوپٹہ سب کچھ واضح کر چکا تھا کہ وہاں کون تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا یہ کس کا کمرہ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا موڈ ایک دم بگڑ چکا تھا، اس لیے وہ ناگواری سے چائے کا کپ میز پر پٹک کر جھٹکے سے اٹھتا لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے سب لوگ نے حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایبک نے جلدی سے پوچھا۔ اسے لگا شاید اس نے اس کی سڑیل والی بات کا برا نہ منا لیا ہو۔ بھیا کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ کی چائے بھی آدھی سے زیادہ پڑی ہے۔
ابھی لیکن وہ اس کی آوازوں کو اگنور کرتا ویسے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلا گیا۔ ارشمان کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گیا ہے اندر؟ سدرا بیگم نے اسے غصے میں اندر آتا جاتے دیکھا تھا، اس لیے باہر آ کر ان لوگوں سے پوچھا، تم دونوں نے اسے کچھ نہیں کہا؟ سدرا بیگم نے مشکوک نظروں سے ایبک اور مہروش کی طرف دیکھا تو دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے اچانک سے اسے کیا ہوا اور غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ان دونوں سے پوچھنے کے بعد سدرا بیگم نے شازیہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے شرمندگی سے اوپر کی جانب اشارہ کیا جہاں ابھی بھی آنچل لہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو، ایک دفعہ بھی حجاب کا ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا، جیسے وہ اس کی اور اس کے گھر کی کچھ نہ لگتی ہو۔ اب بھی چھپ کر دیکھنے پر کیسے غصے سے اٹھ کر چلا گیا، وہ بھی ڈر سے اس کے سامنے آنے سے کتراتی پھر رہی ہے۔ پتہ نہیں آگے جا کر ان دونوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی میری بچی کے اور کتنے امتحان باقی ہیں۔ سدرا بیگم آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے ہوئے بولی تو شازیہ بیگم نے اور زیادہ شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ تم ٹینشن نہ لو سدرا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، داد جی نے انہیں تسلی دی۔ اللہ کرے میری بیٹی کے ٹوٹ کر بکھرنے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اب تو مجھے اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ترس آتا ہے۔